جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبرز کے بارے میں ذرا لوگوں کو مزید بتائیے. عموماً ہمارے ہاں سمجھا یہ جاتا ہے کہ شاید یہ کوئی خود مختار کشمیر کے حامیوں کی ایک جماعت ہے. وہ ایک چھوٹا سا گروپ اس میں موجود ہے, تو کن پوزیشنز پر موجود ہے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ جو احتجاج شروع ہوا تھا یہ کسی پارٹی کا نہیں تھا, اور سب پارٹیوں کے لوگ بھی اس میں, چونکہ عوامی احتجاج تھا, ایک بالکل بیسک قسم کا عوامی مطالبہ تھا, اس وجہ سے ہوا. اس میں بلا تخصیص لوگ, ان کے جو سیاسی وابستگی, ان کی قبیلائی, علاقائی یا جو مذہبی یا پھر جو ہے وہ نظریاتی, وہ تمام لوگ اس بنیادی ایشوز کے اوپر اکٹھے تھے. اس کے اندر جب لوگ جمع ہو گئے تو ظاہر ہے ہر جگہ کے اوپر لوگوں نے اپنے اپنے سٹیج بنا لیے, اپنی اپنی باتیں شروع کی. اب پرابلم یہ ہوئی ہے یہاں پہ کہ جو پاکستان کے لوگ تھے ان کو وہ جو پاکستان مخالف تقریریں تھیں وہ نہ جانے کیوں بہت زیادہ پسند آئیں, اور وہ پورے پاکستان میں وائرل ہوئیں, اور اس کی وجہ سے ایک جو ہے نا پرسیپشن بن گیا ایسا کہ یہ, یا پرسیپشن بنا دیا گیا. ایک دوسری چیز بھی ہے, چونکہ دیکھیں اس وقت بھی جو حالات ہیں, چلیں ہم آگے اس کو ڈسکس کر لیں گے, لیکن اس وقت بھی جو حالات ہیں, اگر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف آپ نے کوئی ایکشن لینا ہے, کوئی فورسفل ایکشن لینا ہے, تو آپ کے پاس کیا جواز ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آٹا ملنا چاہیے, اس لیے کہ لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں بجلی ملنی چاہیے, اس لیے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے آئینی حقوق ملنے چاہیے, ہمارے قانونی حقوق ملنے چاہیے, ہمارے فلاحی جو آئین میں دیے گئے حقوق ہیں وہ ہمیں ملنے چاہیے. اس کے اوپر تو آپ ایکشن نہیں کر سکتے. تو ایکشن کرنے کے لیے آپ کو کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے. اور مطلب میں اس کی ایک مثال دوں کہ جب مقبوضہ کشمیر کے اندر تحریک شروع ہوئی تھی تو وہ بھی بڑی پرامن تحریک تھی, اور وہ تحریک تھی انتخابات میں ہونے والی دھاندلی کے خلاف. تو وہاں پہ کیا کیا گیا تھا, وہاں پہ ایک ہندو مسلم کلیش وہاں پہ کریٹ کیا گیا تھا. اس کے بعد ہندوؤں کو وہاں کے جو بھارتی گورنر راج لگ گیا تھا حکومت کو ہٹا کے وہاں پہ, اور جو وہ گورنر تعینات ہوئے تھے, جگموہن نام تھا ان کا, انہوں نے یہ کیا کہ ایک پالیسی کے تحت جتنے ہندو آبادی تھی اس کو کہا کہ آپ نکل جائیں, ہم نے یہاں پہ آپریشن کرنا ہے تو آپ باہر نکل جائیں یہاں سے. جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جو ہے وہ سیکٹرین بیسس پہ ہے, یہ تو ہندوؤں کے خلاف پوری تحریک ہے. آج بھی کشمیر فائلز جیسی موویز وہاں پہ بنا کے لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو کشمیر کی موومنٹ تھی وہ ایک تو ایکسٹریمسٹ موومنٹ تھی, وہ ہندوؤں کے خلاف موومنٹ تھی, جبکہ حقیقت کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ موومنٹ شروع ہوئی تھی الیکشن میں ہونے والی دھاندلی کے خلاف, جس سے پھر آگے جو ہے نا وہ نکلتے نکلتے بات کہیں چلے گی. تو یہاں پہ بھی یہی چیز ہے کہ یہ جو بنیادی ہے یہ بنیادی حقوق کی جدوجہد ہے اسی کے لیے, لیکن اس کو بنا کے یہ پیش کیا جاتا ہے کہ شاید یہ کوئی علیحدگی کی تحریک ہے, جس طرح کہ اس وقت جو ہے نا مقبوضہ کشمیر میں ہوا تھا. یہ دونوں جگہ پہ ہمیں ایک ہی پیٹرن ملتا ہے اس کو, تو ان لوگوں کو بھی خود پروموٹ کیا جاتا ہے. ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی, بلکہ یہ چیز میں نے لکھی ہے کہ بھائی آپ ایک چھوٹا سا جو ہے نا وہ پوسٹ لکھ دیتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ شیڈو بین ہو جاتا ہے, یا اس کو بین کر دیا جاتا ہے, وہ دکھایا ہی نہیں جاتا. تو یہ لوگ تو سالوں سے پاکستان مخالف تقریریں کر رہے ہیں, تو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس تو بین نہیں ہوتے. ان کے جو ہے نا, نہ ان کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوتا ہے, نہ سائبر کرائم کا کوئی اور ان کے اوپر کیس بنتا ہے, نہ ان کی گرفتاریاں ہوتی ہیں, نہ یہ لوگ جیل جاتے ہیں. یہ باہر ہیں اور یہ پاکستان مخالف تقریریں کرتے ہیں, وہ تقریریں وائرل ہوتی ہیں, اور ان تقریروں کی بنیاد پہ ایک پرسیپشن یہ بنایا جاتا ہے کہ شاید کشمیر کے اندر جو تحریک چل رہی ہے وہ پاکستان دشمنی یا پاکستان مخالفت کی تحریک ہے.